اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے پاپا اس کے کمرے میں آئے۔ جس دن بلٹس لگی تھی اس دن تمہیں کسی نے کوئی دھمکی دی تھی؟ کال پر یا فیس ٹو فیس؟ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے پوچھتے تھے۔ نہیں پاپا، کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، انفیکٹ اس دن تو میں کسی سے ملا بھی نہیں۔ آفس سے گھر آئے اور ریڈی ہو کر فجر کی فرسٹ انٹروڈکشن بزنس پارٹی تھی وہاں چلے گیا تھا۔ اس نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں کسی سے کوئی بدمزگی ہوئی ہے؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں پاپا، زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ تھا، پھر وہاں علی آ گیا اور فجر کو کال آ گئی۔ وہ ایکسکیوز کرتی کال سننے چلے گئی اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی۔ کتنی دیر میں اسے ڈھونڈتا ہے اور پھر گھر آ گیا اور پھر آپ سے بحث ہوگی باہر گیا تو یہ سب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ ایک منٹ تم نے کہا وہاں علی آ گیا، رائٹ؟ یہ علی اذلان کا بیسٹ فرینڈ ہے؟ انہوں نے کسی نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا، جی پاپا، وہ جنگل کنگ بھی اسی پارٹی میں تھا۔ اس نے اذلان کے بارے میں بتایا۔ تم نے کہا جب تم فجر کے ساتھ تھے تو علی نے ڈسٹرب کیا تمہیں، تو مطلب صاف ہے اذلان نے اسے تم دونوں کے پاس بھیجا ہوگا اور یہ حملہ بھی اذلان نے کروایا۔ وہ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ویٹ پاپا، مطلب وہ جس آدمی نے مجھے بلٹ ماری اس نے کہا تھا، واس کا کہنا ہے کہ ان کی قیمتی چیزوں سے جتنا دور ہو اتنا بہتر ہے۔ اس نے باپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، مطلب یہ سب اذلان نے؟ وہ بھی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جی بیٹا جی، اور اذلان کی قیمتی چیز فجر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بیوقوف کیوں ہے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ اذلان حیدر شاہ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ اس نے فجر کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، بے وفا تم تو میرا پوچھنے بھی نہیں آئی۔ ہاسپٹل رہا ہوں، اس نے شکوہ کیا۔ اور ہم آئی ایم سو سوری یار، میں نے نیوز دیکھی تھی پر یار بابا کو گھر شفٹ کروانا تھا، پھر فرسٹ بزنس میٹنگ تھی، اس سب میں بھول ہی گئی، بٹ میں چکر لگاؤں گی آج۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، بائے۔ انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ دیکھنا تم اذلان حیدر شاہ، تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری قیمتی چیز چرا کر لے جاؤں گا، کہتے ہوئے اس نے کہکا لگایا۔ تم دونوں گھر سے ہو آؤ، کچھ دیر ریسٹ کر لینا اور ندی کو بھی ماما کا بتا دینا۔ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے بیمو اور کشمش کو گھر بھیجنا چاہا۔ آپ اور کشمش چلے جائیے، میں ماما پاس رکتا ہوں۔ اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بیمو تم دونوں ابھی ریسٹ کر لو، ویسے بھی ماما از آؤٹ آف ڈینجر، پھر رات کو میں ریسٹ کر لوں گا، پھر تم لوگ رات کو رک جانا ماما پاس۔ اس نے سجیشن دی، اور اگر ماما کو میرے جانے کے بعد ہوش آ گیا اور انہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ہوں نا یہاں، اور جیسے ماما کو تمہاری نیڈ ہوئی وین آئی ول کال یو۔ چلو شاباش، ریسٹ کرو، 2 دن سے نیند نہیں لی تم دونوں نے، آپ بھی تو نہیں سوئے۔ اب کشمش بولے تھی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، جب مجھے لگے گا ریسٹ کی ضرورت ہے تو ندی کو بلوا لوں گا۔ ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ۔ آپ ندی ابھی کو کیوں نہیں لے کر آئے یہاں؟ کشمش کو اس کا اب ہوش آیا تھا۔ بیٹا گھر پہ بھی تو کسی کو رکنا تھا، ویسے بھی میں کہہ کر آیا تھا گھر پر رہ کر دعا کرے ماما کے لیے، اس نے بتایا۔ چلیے بیمو، کشمش نے کہا، میں بس ماما کو دیکھا ہوں پھر نکلتے ہیں۔ وہ اس سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ماما سے مل کر کشمش کو لے کر گھر چلے گیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھا سامنے لگی گھڑی کو دیکھتی کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ جب نرس نے اسے آ کر بتایا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، کتنی دیر اسے لگی تھی کہ اس بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ اپنی جگہ پر پورا کام گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے چکا کرے اس پاک ذات کا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنی ماں سے ملنے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا۔ آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں سر، نرس دوسری بار اسے اطلاع دے چکی تھی۔ ہاں یس جی آ رہا ہوں، نرس جواب سن کر جا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھل کر سامنے دیکھا، ماں آنکھیں باندھ کیے لیٹی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتا ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پولیس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا، رنگ زرد۔ اسے سالوں کو بیمار لگی تھی۔ بیٹے کا لمس پاتے ہیں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کی آنکھوں میں موجود آنسو ان کے لیے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ آئی ہیٹ یو ماما، اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر دل سے مسکرائی تھی۔ آپ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا ہم پر؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟
میں کیسے سنبھالتا سب کو ماما، پلیز جلدی ٹھیک ہو جائے، آپ نہیں جانتی آپ کے بغیر یہ 2 دن ہم نے کس عذاب میں گزارے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، گھر چلیے۔ آپ چاہتی تھی نا میں ندی سے شادی کر لوں، آپ میرے انکار کرنے پر اتنا بیمار ہوئی ہیں، آپ نے اس بات کی ٹینشن لی ہے نا، تو ماما میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ کی جان بھر آپ کی خواہش پر میری ہر خوشی قربان، زندگی ہی گزارنی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے وہ ندی ہو یا کوئی اور لڑکی۔ اس کے بعد سے ان کا ICU کا دروازہ کھلتے ندی کے ہاتھ وہیں رکے تھے، آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ قدم اندر بڑھانے کی بجائے پیچھے کھینچتی ہاسپٹل کے کوریڈور میں آ گئی تھی، تو یہ قصور تھا اس کا جس کی سزا وہ پچھلے 2 دن سے بھگت رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے مارنے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ماما ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے ماما سے نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سر گھٹنوں میں گرا کر بے آواز آنسو سے رونے لگی۔ تم کا بھائی وہ کافی دیر بعد جب ICU سے کوریڈور میں آیا تو اسے کرسی پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھا، پوچھا تھوڑی دیر پہلے اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کی لالی اور سرد مہری دیکھا ندی کا دل پوری طرح سے ڈوبا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میں ماما سے مل لوں، اٹھتے ہوئے بولی، بیٹھو جہاں میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر واپس دھکیلا کرسی پر۔ میں نے ان 2 دنوں میں تم سے جو کہا، ہاسپٹل نہیں آنے دیا، ان میں سے کوئی بات بھی تم بیمو ماما یا کشمش کو نہیں بتاؤ گی، سمجھیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال گہری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ درد سے وہ کرا کر رہ گئی تھی، اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا۔ جی حاضری بھائی، وہ درد کی شدت سے اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے بھائی کہنے پر اس نے استہزائیہ ہنسی ہنستے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا۔ میں یتیم خانے جا رہا ہوں، ماما کا صدقہ دینا ہے اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے، میرے آنے تک ماما کا خیال رکھنا اور جو بات سمجھائی اس پر عمل کرنا۔ اسے وارن کر رہا تھا، تم آنا بھی سے ملے۔ اس کی ماں نے پونبا پوچھا، نہیں، ان کے لیے میں مر گیا ہوں، میں کیوں ملوں گا ان سے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، اس ٹائم اپنے آفس میں موجود تھا بیٹا، اس ٹائم جو انہوں نے کہا حالات کا تقاضا وہی تھا، انہوں نے سمجھانا چاہا تو حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ سکتی تھی، میرے ساتھ نہ آتی۔ اس نے اسی لہجے میں کہا، میں بیٹی کو کیسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے جواز پیش کیا، دیٹس دا پوائنٹ ماما، اب بیٹی کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ پوتے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اس نے ٹون چینج کی، وہ دادی ہے، تمہاری اتنی بڑی سزا مت دو انہیں، پہلے ہی بیٹے کے غم نے انہیں آدھا کر دیا ہے، اپنی خوشی تو دے دو انہیں، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں۔ ان کی آواز بڑھا گئی تھی، ماما ان کو ساری خوشیاں دینے کے لیے ان کی پوتی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے گلاس ونڈو سے باہر دیکھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا، مگر جی میرے بات کو تم سمجھ نہیں رہے، ماما آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، کہتے کال کر لی اس نے اور مبہوت ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ وہ کھڑی تھی، پنک ٹہنوں سے چوتی لمبی فراق، گھیرا دار فراق جس میں سلور کلر کا تلے کا کام اپنی نفاست آپ تھا، چوڑی دار پوری آستین کے بازو، چوڑی دار پجامہ اور اس پر سلور کھسا، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا اور وہ لمبے دوپٹے کو بار بار سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اس رنگ میں اس کا سفید دودھیا رنگ اور واضح ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پیے کو کھڑی کچھ سمجھا رہی تھی، بولتے ہوئے ہونٹوں کی جنبش بھی اس پر ہونٹوں پر لگی ہلکی پنک لپسٹک اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ وہ واپس آ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اسے تانگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، آج وہ اسے پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی، بالکل ویسے ہی پیاری جیسی نکاح کے دن لگی تھی۔ وہ ماضی کی جادو میں بھٹکنے لگا تھا۔ کیا وہ یہ کڑی کہ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ وہ نہیں سنبھال سکے کہ اتنا باری فراق، ویسے بھی میں نکاح کا جوڑا لے آئی ہوں۔ ازان نے ان کے سامنے لانگ ڈیپ ریڈ فل گھیرا دار فراق رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ فراق اپنے ڈیزائنر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پلیز ماما مجھے اسے اسی فراق میں دیکھنا ہے، پلیز، آج میرا اسپیشل ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے ساتھ جمع ڈال کر میرے سامنے آئے۔ اس نے حسرت سے کہا، ایسی آج بس نکاح ہے، رخصتی نہیں، تم کیا سوچے بیٹھے ہو؟ انہوں نے اس کے ارادے بامتے ہوئے کہا، تو کیا ہے یا ماما رخصتی بھی کروا دے۔ اس نے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آر یو میڈ ایزی، شی از جسٹ 16 ایئر، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی،
انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا نا۔ اس نے پھر سے التجا کی، نو عزیز تمہیں اپنے پاپا کا پتہ ہے نا، وہ آگے اس نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے، اس کی کم عمری کی وجہ سے یہ تو تم انابی کے پاؤں دو دو کر پیو جنہوں نے تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی، اب تم اپنے نکاح سے بھی جاؤ گے۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا، ہاں نا ماما، اس گھر میں بس انابی ہیں جن کو مجھ سے پیار ہے، ورنہ تو سب میرے دشمن ہیں۔ ابھی دیکھنا کیسے انابی سے رخصی کا کہوں گا تو وہ مان جائے گی، پر میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ میں ان سے پرامس کر چکا ہوں نکاح کروا دیں، رخصتی اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ اس نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، تمہارے بے بسی میرے چیکو پائے، انہوں نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، ہاں، اور جہاں دو دل ملنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ جیسی بلیاں ضرور آتے ہیں، انہیں اللہ کرے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، مت بولو بیٹا جانی، ہم ہی تم لوگوں کو ملا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا، ماما چوری پین ہو رہا ہے۔ اس نے دہائی دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوڑا، اچھا بتائیے نا ماما، پہنا دیں گی؟ وہ کمرے سے اس کی لائی گئی فراق لے کر باہر نکل رہی تھی جب اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، سوچوں کی انہوں نے جواب دیا اور وہ مسکراتا ہوا موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما اس کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتی۔ وہ خوش تھا۔ اوئے کھوتو کدھر ہو تم دونوں، کھوتو کدھر تم دونوں؟ اس نے کانفرنس کال کی تھی ہادی اور علی کو اپنے کمرے میں، انہوں نے ایک ساتھ کہا، تو کب آنا ہے تم دونوں نے؟ اس نے پوچھا، کہاں؟ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے، کیا مطلب کہاں؟ تم لوگوں کو نہیں پتا؟ اسے غصہ آیا تھا، وہ دونوں اس کا اتنا اہم دن کیسے بول سکتے تھے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے تھے، تم لوگ واقعی بھول گئے ہو۔ اس کو حیرت ہوئی، اوکے یار، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ہادی نے کہا، اس کے بعد ہماری بہن کا نکاح ہے تو ہم بزی ہیں، پلیز بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے اور کال کاٹ دی۔ ان لوگوں کے بہن نامے کی تو میں، مجھ سے زیادہ ان دونوں کو وہ اسٹرابری پسند، اسٹرابری اہم ہے۔ بیٹا اب منہ نہیں لگاؤں گا، تم دونوں کو رہنا اس اسٹرابری کے پاس، غصے سے کہتے اس نے بیٹھ پا منہ موبائل پر ٹہا تھا، سارا موڈ خراب کر دیا، مطلب دوست میرے اور نکاح بہن کا، واؤ، مگر میں کیوں ان کمینوں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کروں؟ آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملنے والی ہے۔ چل ایزی، تیار ہو جا، گھنٹہ تو رہ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور باتھ روم گھس گیا۔ نکاح کا انتظام شاہ ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا اور لان کی ڈیکوریشن اس گھر کے لوگوں کے چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایلیٹ کلاس کے تمام لوگوں کو اس نکاح پر انوائٹ کیا گیا تھا اور شاہ ہاؤس کے پوتا اور پوتی کا نکاح تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، لال رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ نکال کے، اور اس کے سامنے دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی گئی تھی۔ فجر ابراہیم شاہ آپ کا نکاح اذلان حیدر شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مولوی نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تھے، وہ تینوں بار جواب قبول ہے میں ملا تھا۔ اب وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح پر سائن کر رہی تھی۔ اس کے تمام جملہ حقوق اذلان کے نام کر دیے گئے تھے۔ وہ فجر ابراہیم شاہ سے فجر اذلان حیدر شاہ بن گئی تھی، بقول اس کے وہ قید کر دی گئی تھی۔ اذلان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ آپ کا نکاح فجر ابراہیم شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اذلان کا بھی 3 بار ایجاب و اقرار ہوا، جی قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ وہ دونوں بھی یک زبان بولے تھے، مگر اذلان نے کوئی لفٹ نہیں دی۔ مبارک ہو انابی کی جان۔ دعا کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ وہ اب اپنے پاپا، چاچو، ماما اور خالہ سے گلے مل رہا تھا، سب اس سے گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ ہادی اور علی جب اس کے گلے لگنے لگتے وہ آگے بڑھ کر کسی اور کو گلے لگا کر مبارکباد وصول کرنے لگ جاتا۔ اوئے ادھر، ہم بھی ہیں یہاں، ہم تیری شادی میں کھانا سرو کرنے نہیں آئے۔ ہادی نے اس کے بیٹھتے ہی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہا، ایکسکیوز میں، آپ کون؟ اذلان نے حرام دہ ہوتے ہوئے جواب دیا، اوہو، مطلب ہم کون ہیں؟ بیٹا ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے نکاح کو اور بیوی ملتے دوستوں کو بھول گیا، علی نے دہائی دی۔ ایسے ہی ہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بیٹا جب بیوی سے چتر پڑیں گے نا تو روتے ہوئے ہمارے پاس ہی آئے گا۔ علی نے اسے مستقبل دکھایا، تم فکر نہ کرو، تم جیسی چھچوڑی حرکتیں میں نہیں کرتا جو مجھے چتر پڑے۔ اب ہم چھچوڑے ہو گئے۔ ہادی نے اس کے پیٹ میں گونسا مارتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، آپ نئی پیدائشی ہو، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے سینے سے لگایا تھا اور علی نے ان دونوں کی حق میں خود کو گھسیٹا تھا۔ یقین کر علی، پبلک پلیس نہ ہوتی یہاں تو جیسے تو نے حق کیا ہوا ہے میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا۔ ہادی نے اسے چھیڑا تھا، مرو تم منحوس ہو، تم لوگوں کو عزت ذات نہیں آتی،
وہ غصے سے کہتا ان سے الگ ہونے لگا تھا جب ان دونوں نے اسے مضبوطی سے پکڑتے الگ ہونے سے روکا۔ مبارک کو بہت بہت، علی و ہادی نے ایک ساتھ کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار۔ اللہ نے کہا علی ہادی جاؤ فجر کو لے کر آؤ۔ النبی نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا میں لے آتا ہوں۔ اللہ نے تجویز دی بیٹا شکل دو لو پھر سوچیں گے۔ ہادی کہتا وہ اسے سے دور ہوا مبارک وہ مکہ ہی نہ جاڑ دے۔ وہ دونوں اسے اسٹیج کی طرف لا رہے تھے، ایک ہاتھ اس کا علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہادی کے ہاتھ میں، اور وہ سینٹر میں تھی۔ اللہ کی نظر اس کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی فراک میں میک اپ کی اور گہری ڈارک لپسٹک کو ہلکی جولی پہنے، ہولے ہولے چلتی موم کی گڑیا اس کے دل کے تار ہلاتی اس تک بڑھ رہی تھی۔ اذلان کو لگ رہا تھا جیسے بس وہاں وہ اور اس کے متعلقہ ہیں جیسے پوری کائنات کہیں کھو گئی ہے۔ ہاں وہ سب کو دیکھنے سے انکاری ہو رہا تھا، یا پھر کسی زیرو کو وہ وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ساتھ میں اپنے آس پاس کائناتی ساز بجتے محسوس ہوئے، ایسے ساز جو اس نے پہلے کبھی نہ سنے نہ سمجھے۔ محبت کے ساز۔ اذلان کم آن ہولڈ ہر۔ اس کی ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واپس لوٹا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو پکڑ کر اسٹیج پر آنے میں مدد دی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ماما اور اپنے چاہنے والوں کی خواہش کو مان بخشا تھا۔ وہ تو اذلان سے خفا تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکاری تھی، اور فوٹوگرافر ان حسین لمحات کو قید کر رہا تھا۔ انا بھی پلیز نا، بس 10 منٹ پلیز نا، آئی سویئر زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد ہادی اور علی نے ان کے سامنے کھڑے اس کی فرمائش انابی تک پہنچا رہی تھی کہ وہ فجر سے 10 منٹ کے لیے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ نو نیور، فجر نہیں ملنا چاہتی، اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز انابی ہماری ریکویسٹ کی لاج رکھ لیں۔ اگر ہم ایسے کہیں تو زی کیا سوچے گا؟ ہم اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ان دونوں نے بیچاری شکل بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اب نہ مانے تو وہ ان کے قدموں میں گر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اسے بھیجو، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور وہ ان کے گلے لگتے انہیں تھینکس کہتے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ نہیں مانی نہ وہ، مجھے پتا تھا۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو اس نے ان دونوں کی لڑکی شکلیں دیکھ کر کہا، ہائے ہمارا مجنوں۔ ہادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ مان گئی ہے یار، مگر شہزادی تک پہنچنے سے پہلے ملکہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ علی نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمپل، النبی نے اجازت دے دی ہے، پر پہلے تم ان سے ملو گے پھر فجر سے۔ ہادی نے اس کی مشکل حل کی اور وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے النبی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جی النبی بلایا آپ نے؟ ان کے سامنے کھڑا ہوتا وہ بولا، عزیز جہاں عامر جان، مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ حکم النبی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میری جان وہ نہ سمجھ ہے، چھوٹی ہے، غصے میں بہت کچھ غلط کہہ جاتی ہے، کر جاتی ہے، اس کو کبھی غصے میں بھی خود سے الگ نہ کرنا، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، کبھی تکلیف نہ پہنچانا، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں النبی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے عقیدے سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا، جیتے رہو میری جان، خوش رہو، آباد ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اچھا اب تم فجر سے ملو، مگر بعض رات میں انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ جی النبی، وہ کہتا ہوا فجر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے گجرے کے پھول الگ کرتے نہ جانے کیا سوچی، اسے روم اذلان کے آنے اس کے ڈور لاک کرنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ نکاح مبارک ہو اذلان کی جان، انہوں نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ بری طرح سے ڈری تھی۔ اذلان با شٹ اپ۔ اس سے پہلے کہ وہ لفظ پورا کرتی اس نے اسے ٹوکتے ہوئے گورا، جسٹ اذلان۔ اس نے اس کا روح اپنی طرف کیا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انابی ماما، اس نے ڈرتے ہوئے آواز دی، کوئی ضرورت نہیں، سب سے پوچھ کر آیا ہوں۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے، اب جائیے یہاں سے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلی کو مروڑتے ہوئے کہا، نہیں کرنا چینج، دیکھ تو لینے دو۔ اس نے اس کے چہرے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں کے تپش سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے واش روم جانے کے لیے پلٹی، اور جیسے ہی پلٹی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ چھوڑی، اس نے خود کو چھڑواتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس سے، یار کانپوں تو نہ کھا تھوڑی جاؤں گا، ابھی تمہیں کھانے میں 4 سال پڑے ہیں۔ اس نے زمانی انداز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، پتہ ہے اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ دل کر ہے تمہیں اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں، جیسے تم اور میں ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے اسے مزید ہود میں بھیجا تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ عادت ڈالو فجر، اذلان شاہ میری شدت برداشت کرنے کی۔ اس نے اسے مزید خود میں بھیجا۔
اور حالہ سے کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں قید میں رکھوں گا، پابندیاں لگاؤں گا تم پر؟ تو سنو فجر اذلان حیدر شاہ، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تم پر پابندیاں لگانے کا، تم پر حق جتانے کا، تمہیں سنبھال کے رکھنے کا، تمہیں پیار کرنے کا حق صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کو ہے۔ میں تمہیں لے کر اتنے پرزاسف اور جنونی ہو کے جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی۔ اب وہ اسے حوصلہ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس لیے خود کو بہت سنبھال کر رکھنا، تم خود کے پاس میری امانت ہو، اور اگر اس امانت میں ذرا برابر بھی خیانت ہوئی تو آگ لگا دوں گا اس دنیا کو، جلا کر راکھ کر دوں گا سب کو۔ اس جنون کو کبھی ہوا دینے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اب اس کے بال سائڈ پر کرتے اس کے گلے میں باریک ڈائمنڈ چین پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کے سینٹر میں اذلان لکھا ہوا تھا، اس سے خود سے الگ نہیں کرنا تمہارا نکاح کا گفٹ ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، وہ اس کے لمسا پر پھر سے کام گئی، ایسے کرو گے تو یہاں سے جا نہیں سکوں گا، بہک جاؤں گا۔ وہ اس کے کانپنے پر چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایک آخری بات، اس دنیا میں فجر اذلان حیدر میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ فجر پوری طرح کانپ تھی، اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے الگ ہونے کے لیے زور لگایا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر کے اس کے فرار کے ہر راستے کو بند کر گیا تھا۔ کتنی دیر اس کے لبوں کو شدت بخشتا رہا، جب اسے لگا کہ اب اس کی سانسیں اکھڑ ہی ہیں تو اسے رحم آیا، خود سے الگ کیا۔ اسے دور ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ آدر ڈالر صاحب کی، بڑا خوار کیا ہے ان ہونٹوں نے مجھے، یہ تو بس 1% تھا، 99% جب رخصت ہو کر آؤ گے تب سمجھاؤں گا، اس نے معنی ہیزی زمانی انداز میں کہا۔ تھینکس فار بینگ ان مائی لائف اسٹرابری، لو یو ٹل لائف ٹو ڈیتھ۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کی پیشانی چومی اور چلا گیا۔ مانسٹر، وہ کسی سے کہتی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ سوچوں کے بنور سے نکلا تھا، اس کی خوشیاں جل گئی تھیں، وہ خود بھی جل رہا تھا، یہ سب جل کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اس نے پوری شدت سے ٹیبل پر مکہ مارا۔